علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کے گئے تھے. مستقبل تو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا تھا. مستقبل تو آج سے 1400 سال پہلے کی جو زندگی جس کو ہم اسوہ حسنہ بولتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں گزار کے سکھا کے گئے ہیں. صرف ہم نے تعلیم لینا چھوڑ دی ہے، ہم نے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کتابیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. ہم علم سے دور ہو چکے ہیں، ہماری تربیت غلط ہو رہی ہے. آپ لوگوں سے آج کے دن میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا مستقبل اس قرآن پاک سے پوچھیں جو نبی آخر الزمان ہمیں بتا کے گئے ہیں. ہم اپنا مستقبل جب اس قرآن پاک سے ڈھونڈیں گے، اس سے پوچھیں گے، تو ہمیں اپنا مستقبل روشن نظر آئے گا. تو آج کے اسی موقع پر اس قرآن پاک کی وجہ سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پہ اس نعمت کو انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے معاشرے میں پھیلانے کا ٹائم ہے. دوبارہ سے ہمیں قرآن پاک سے سیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ماضی کیا تھا، غلطیاں کہاں پہ ہیں، ہم نے کہاں سے غلطیاں کر کے مسلمان زوال کی طرف گئے ہیں، کہاں پہ ہم نے ہمارے بڑوں نے مسٹیکس کی ہیں. پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے؟ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہے، لیکن پاکستان میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارا وزیر اعظم نہیں، ہماری حکومت نہیں، ہماری گورنمنٹ نہیں، بہت اونچے طبقے کے یہ لوگ ہیں. مری میں جا کے کیا ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ یہاں پہ جو بندہ ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان پہ بیٹھ کے تول میں کمی کرتا ہے، اس کو کیا ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے آ کے کہ آپ تول میں کمی کرو؟ یہاں پہ بیٹھے ہم کسی اپنے دوسرے کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے پیرنٹس کو گالیاں دیتے ہیں. کیا ہمیں یہ آ کے کوئی اوپر سے انگریز کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرو؟ نہیں، ہم خود کرپٹ ہو چکے ہیں.